کے شراب نوشی کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہے، ان آیات میں آپ واقعاً آئے ہیں، قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ قرآن آپ نے رٹ لیا ہے، آپ طوطے کو رٹوا دیں، رٹ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر واقعاً محقق کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں تو جن کے بارے میں اتنی ساری روایات ہیں ان کے بارے میں نام تک کیوں نہیں لیا؟ آپ نے مولا کائنات کو کیوں ہدف بنایا؟ آپ مولا کائنات ہی کو سامنے کیوں لے کے آئے؟ ٹھیک، اس سے پتا چلا کہ آپ اندر کیا ہیں اور باہر کیا ہیں۔ یہ تو آپ نے اپنے اندر کو باہر کر دیا، شکر ہے، ورنہ داڑھی میں چھپے ہوئے تھے آپ۔ تو بہرحال اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے ترمذی کی روایت عن علی، یہ روایت ترمذی نقل کر رہا مولا کائنات سے، بیچ میں کسی راوی کا نام نہیں ہے، بیچ میں آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، بیچ میں کسی راوی کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا ترمذی خود امیر المومنین سے ملے تھے؟ کیا ترمذی خود امیر المومنین سے ملے تھے؟ ترمذی کی پیدائش 200 سے لے کے 205 کے درمیان ہے، ان کی وفات 270 ہے، مولا کائنات کی شہادت 47 ہجری، اس کی پیدائش اور مولا کائنات کے درمیان بلکہ اس کی موت اور مولا کائنات کی شہادت کے درمیان 160 سال کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو سمیٹ کے آپ نے کسی راوی کا نام نہیں لیا اور صاف طور سے کہا عن علی، ایسے نقل کیا جیسے تو علی سے ملا تھا۔ پہلی بات، کہاں ہے راوی سارے؟ روایت، نقل روایت کا اصول کیا ہے؟ آپ کہیے میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے زید سے، انہوں نے کم سے کم ابو ہریرہ ہی کو لے کے آتے۔ آپ کے لیے بہترین آلہ ہے استعمال کے لیے، جہاں آپ کو ضرورت پڑے ابو ہریرہ کو گھسیٹیے، لے کے آتے۔ ابو ہریرہ جیسا بھی نہیں ہے وہاں، یہ براہ راست روایت نقل کر رہا عن علی، تو پیدا ہو رہا مولا کائنات کی شہادت کے 160 سال بعد، تو تو نے کس طرح سے یہ روایت عن علی کہہ کے نقل کی؟ بیچ کے راوی کہاں ہیں؟ ہوں تو بتائے نا۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس کا دسترخوان کی ہڈیاں چبانے والا اگر اسے واقعاً یہ علم رکھتا ہے تو کوئی روایت متصلاً تو بیان کرے، کہاں ہے؟ ٹھیک، اب آئیے، جب سورہ واقعہ مائدہ کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس وقت میں صرف ترجمہ عرض کروں گا۔ اے صاحبان، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ دیکھو یہ اے صاحبان ایمان، شراب، قمار بازی، بت اور ایک جوا، بت پرستی اور جوا، یہ ایک قسم کی بہت بڑی برائی ہے، پلید ہے، رجس ہے، پلید ہے، رجس ہے، لفظ رجس آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لفظ رجس ہے، اس لفظ سے مجھے گفتگو کرنی ہے، یہ رجس ہے، اس سے بچو، اس سے بچو اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور تمہیں ذکر خدا اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم ان تمام نقصانات اور اس تاکیدی نہیں کے بعد بھی نہیں رکو گے؟ سوال، ٹھیک۔ آیت سورہ واقعہ مائدہ آیت نمبر 90، 91، 92، شراب کے سلسلے میں، یہاں شراب سے شروع ہوئی ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور ایک طرح کی لاٹری ہے، پوری تشریح لاٹری ہے، اور بت پرستی ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک۔ یہ آیت ہے، صریح آیت ہے، یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی ہے، اور میں ابھی عرض کر چکا سورہ واقعہ مائدہ قرآن کی آخری سورہ ہے، قرآن کی آخری سورہ ہے،
قرآن نے ان سب کو ملا کر شراب کو، جوئے کو، بت پرستی کو اور قمار بازی کو رجس قرار دیا، رجس قرار دیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ بس ایک نقطہ، رجس قرار دیا۔ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، سرور کائنات کی زندگی سن 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ بارکہ مائدہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو بتائیں، چونکہ اس مکتب کے شاگرد ہیں، آپ غور سے سنتے ہیں، جنگ احد کب لڑی گئی؟ کوئی بولے؟ سن 2 ہجری۔ جنگ احد، جنگ احزاب کب لڑی گئی؟ جنگ احزاب، جنگ احزاب سن 5، جنگ بدر سن 1 ہجری کے بالکل آخر میں، بدر اولا 1 میں، بدر ثانی 2 میں۔ جنگ احزاب سن 5 ایک روایت، سن 6 2 روایت، سن 7 3 روایتیں۔ آپ سن 5 ہو، سن 6 ہو یا سن 7 ہجری ہو، یہ بات ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ واقعہ ممتحنہ جنگ احزاب کے بعد سورہ احزاب کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کے بعد آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، سورہ احزاب کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء اور یہ ساری صورتیں سن 6 سے لے کر سن 7 ہجری تک ہے، سن 5 سے سن 7 ہجری تک، اور سورہ بارکہ مائدہ ہے سن 10 ہجری۔ اب آئیے، سورہ نساء پہلے ہے یا سورہ احزاب پہلے؟ سورہ احزاب پہلے ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اور سورہ واقعہ مائدہ بالکل آخر میں۔ ٹھیک، جب اس آیت سورہ مائدہ کی اس آیت کے نزول سے اور سورہ واقعہ نساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے صاحبان ایمان، حالت سکر میں، حالت مدہوشی میں، شراب نوشی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 43۔ اس آیت کو لے کر آیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کی، علی کی شان میں ہے، اور اس نے دلیل کے طور پر ترمذی کی یہ روایت پیش کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ترمذی نے روایت اپنی طرف سے گڑی ہے، دلیل یہ ہے کہ کسی راوی کا نام وہاں پر نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل اور ادل دلیل، سب سے بڑی دلیل، جب قرآن کریم میں سورہ مبارکہ احزاب، سارے مفسرین متفق ہیں، سورہ احزاب پہلے ہے، پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ میں ایک خاتون کا واقعہ ہے جو خط لے کے جا رہی تھی منافقین کی طرف سے اس مشرکین مکہ کے نام پر، اس کا واقعہ ہے سورہ ممتحنہ میں۔ سورہ احزاب میں یہ طے ہوا تھا، جنگ احزاب ہی کے فوراً بعد طے ہوا تھا کہ اب ہم مکمل تیاری کریں گے مشرکین کے خلاف۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، مگر چونکہ خاتون کے ساتھ خط بھیجا، اس کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کر رہا چونکہ وقت ختم ہو رہا، مجھے معاف کیجئے گا۔ چونکہ وہ خاتون خط لے کے جا رہی تھی، اس خط کا ذکر سورہ مبارکہ ممتحنہ میں ہے، اور سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ احزاب پہلے، سورہ ممتحنہ بعد میں، سورہ مبارکہ نساء بعد میں۔ تو اب سورہ مبارکہ احزاب میں جب قرآن کریم یہ کہہ دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خدا نے اہل البیت تم سے ہر طرح کے رجس کو پاک کیا، تو ایک نجس ڈاکٹر اسرار احمد آ کے زبردستی رجس کی نسبت دے۔ رجس سے، اے اہل البیت، رجس سے خدا نے آپ کو پاک رکھا ہے، پاک کیا نہیں، پاک رکھا ہے۔ ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریعی نہیں ہے۔
کیا مطلب؟ جب سے خدا تب سے ارادہ، جب سے ارادہ تب سے پاک. ارادہ تکوینی ہے، یہ تشریعی نہیں ہے، یہ حکم شرع نہیں ہے. جس کے حکم شرع کسے کہتے ہیں؟ میرا ہاتھ نجس ہوا، شارع نے کہا دھو لو پاک ہو جاؤ گے. حکم شرع کسے کہتے ہیں؟ تشریع کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس پانی نہیں تھا، حاکم شرع نے کہا تیمم کر لو، تیمم میں نے کیا. اسے کہتے ہیں تشریعی احکام. تکوینی یعنی جس کی خلقت پاک ہو، جس کی تخلیق پاک ہو. دلیل قرآنی دلیل حضرت مریم سورہ واقعہ مریم سورہ آل عمران. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے لے کے آئی ہے گوت میں، یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے لے کے آئی؟ قالت معذرت کے ساتھ حضرت مریم نے کیوں نہیں کہا میرا بچہ ہے خدا نے دیا؟ گفتگو نہیں کی. فاشارت، گود میں بچہ تھا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف، بولی نہیں. سارے وہابی، سنی، زیدی مذہب جو یمن میں، خارجی، سب متفق ہیں اس بات پر کہ مریم نے کیوں نہیں بولا. مریم روزے سے تھی. بتاؤ کوئی خاتون کائنات کی ولادت کے وقت روزہ رکھ سکتی ہے؟ انبیاء پاک ہیں تکوینی طور پر، نہ تشریعی طور پر. جب نفس نبوت پاک ہے تو جسے خدا ان کا نفس قرار دے خود بخود پاک ہے. میں صرف کتاب کل سے لے کر آتا ہوں اور اس تک پہنچتا نہیں ہوں. آپ بھی کہیں گے میں صرف عبارت پڑھتا ہوں، آپ ایک صلوات بھیجیے گا. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، تقریباً 1700 صفحات، 1790 صفحات پر مشتمل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے. اور یاد رکھیے بخاری نامی کوئی مذہب نہیں ہے، مسلم نامی کوئی مذہب نہیں ہے، حنبلی نامی مذہب ہے، حنفی نامی مذہب ہے، شافعی نامی مذہب ہے. تو جو مذہب کا بانی ہے وہ بخاری کا بھی امام ہے. تو ایسی صورت میں بخاری کے بھی امام سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بخاری اس لیے کہ حنبلی مذہب ہے، مکتب ہے، اس مکتب کا بانی یہ شخص ہے احمد ابن حنبل. ان کی کتاب مسند احمد ابن حنبل. اب آپ غور کیجئے گا، نقل روایت احمد ابن حنبل، روایت کا یہی نقل کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں حدثنا خلف ابن الولید، خلف ابن الولید نے حدیث بیان کیا. حدثنا اسرائیل نے یہ حدیث بیان کی. ان ابی اسحاق سے، ان ابی میسرہ سے، ان عمر ابن الخطاب سے. احمد ابن حنبل تو عمر تک ملا کے لے جائے، اور ترمذی 200 سال بعد پیدا ہونے والا کسی راوی کا ذکر نہیں، ان علی. روایت کا طریقہ یہ ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور احمد ابن حنبل کے بارے میں لکھا ہے علم رجال میں ماہر ترین شخص تھا یہ، یعنی اس نے روایتوں کو چھان بین کے لیا ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ ان عمر ابن الخطاب، خود عمر ابن الخطاب سے. عمر ابن الخطاب کہتے ہیں ان کا قال لما نزل تحریم الخمر، جب حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، حکم تحریم خمر نازل ہوا، قال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، پروردگار میرے لیے ایک واضح بیان بھیج دے، تب تک میں چھوڑوں گا نہیں. جھوٹ بولنے میں بہرحال میں تو پتہ نہیں، مجھے مل جائے تو میں کیا کروں، مگر منبر پر جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے. یہ اپنے جذبات کے اظہار کا نام، یہ منزل اپنے جذبات کے اظہار کی منزل نہیں ہے، یہ نور ولایت پر گفتگو کی منزل ہے.
یہاں حقائق پر گفتگو کی منزل ہے، اپنے جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے یہ۔ اس بنا پر آپ غور سے سنیے گا، ان عمر خود کہتا ہے، اور یہ نہیں کہ ترمذی کی طرح بلا فاصلہ فوراً عمر سے کہہ دیا، نہیں، سارے راوی ہیں یہاں پر موجود، ان راویوں نے خود براہ راست عمر ابن خطاب سے نقل کیا، لما نزل تحریم الخمر، جب خمر کے حرمت کی آیت نازل، قال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، ایک تسلی بخش بیان بیچ دے خدا، اس پر مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ جسے خدائی حکم پر تسلی نہ ہو، کیا پیغمبر پر تسلی ہوگی؟ کیا پیغمبر پر اسے تسلی ہوگی؟ قرآن کے مقابلے میں بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت هذه الآیہ التي فی البقرہ، سورہ بقرہ والی آیت نازل ہوئی۔ جب سورہ بقرہ والی آیت نازل ہوئی، وہاں پر ارشاد ہوتا، مومنوں شراب سے بچ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، کبیر، دو ہی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے دو چیزوں کے لیے گناہ کبیرہ سے صریح گناہ کبیرہ قرار دیا، ان میں سے شراب ہے۔ شراب کے لیے خاص طور سے سورہ بقرہ میں قرآن نے کہہ دیا کبیر ہے، بہت بڑی برائی ہے، بچ جاؤ۔ اس کے باوجود عمر کہتے ہیں کہ عن الخمر، ارشاد یسألونک عن الخمر، یہ سورہ بقرہ کے یسألونک عن الخمر، اے میرے حبیب کچھ لوگ آپ کو شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن الخمر، خمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو محترم صرف شرابی ہی نہیں تھے، بخدا یہ احمد ابن حنبل میں نہیں ہوں، شیخ صدوق ابن بابوئی نہیں ہیں، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نہیں ہیں، یہ مجلسی نہیں ہیں، یہ شیخ توسی نہیں ہیں، یہ سید مرتضیٰ نہیں ہیں، یہ احمد ابن حنبل ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ قول فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان سے کہ ان میں اسم کے معنی گناہ، الف سے میم، اسم کبیر، شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا اس کو مانا؟ کہتے ہیں کہ اسم کبیر، فنزلت هذه الآیہ التي فی البقرہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، قال، کہتا ہے راوی، فدعی عمر کو بلایا گیا، دعا بلایا، دعی بلایا گیا، عمر کو بلایا گیا، بلا کے کہا، فقریت علیہ، اس پر یہ اس آیت کی خاص طور سے بلا کے اس کے اوپر یہ تلاوت کی گئی کہ شاید اثر کرے، تلاوت کی گئی، فقریت علیہ فقال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، پروردگار کوئی مزید ایک شافی بخش بیان بھیج دے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کہہ رہا فیہما اسم کبیر، گناہ کبیر ہے، اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا نہیں، یہ بھی کافی نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ واللہ العظیم، میں اگر ایک عام نقطے سے کھیلنے والی خطابت ہوتی تو پتہ نہیں میں آپ کو اٹھاتا، مگر مشکل یہ کہ میرے سر پر امام میں چونکہ پابند ہوں حقائق کا، ورنہ آپ اگر سوچیں کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا یہ گناہ کبیر ہے، اس کے باوجود کہتا نہیں، تسلی نہیں ہے، کوئی تسلی بخش آیت بھیج دے۔ اب خدا بھی ایک ایسے آیت بھیج دیتا، مسئلہ تھے اس کی، فقال اللہم بین لنا فی الخمر، پروردگار شراب کے بارے میں ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی، بیانا شافیہ، شافی بخش، فنزلت الآیت التی فی المائدہ، اس کے بعد سورہ واقعہ مائدہ کی یہ آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، یہ آیت نازل ہوئی، 3 آیتیں متواتر نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت نے کہا یہ رجس ہے، یہ نجس ہے۔ اب اس آیت نے بتایا کہ یہ شخص ایک جرم میں مبتلا نہیں تھا، باہر نکلیں گے تو آپ کو کہیں
माशाअल्लाह, रोड पर ये ना लगाएंगे कि तो आप। अब आप बताइए, जब ये आयत नाजिल फनज़ल तिलायत लती फिल माइदा फदुइया उमर, फिर उमर को बुलाया गया। फदुइया उमर, जब भी शराब की आयत नाजिल होती है इसी को बुलाया जाता है। वल्लाही मैं नहीं, 3 दफा बुलाया गया। सूरह बकरा की आयत पर बुलाया, पढ़ी गई, असर नहीं हुआ। सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, बुलाया, पढ़ा गया, असर नहीं हुआ। सूरह माइदा की आयत नाजिल हुई, बुलाया, फदुइया उमर, उमर बुलाया गया। जब उसको बुलाया फकुरियत अलैह, सूरह माइदा की तीनों आयतों की क़राअत की सरवर कायनात ने। मैंने अर्ज किया कि जिस दरख्त की जड़ें खुश्क हो जाएं, कुरान उसे सैराब नहीं करता। कुरान में कमी नहीं है, जिसकी जड़ें खुश्क हो गई हैं। उस बेचारे की जड़ें ही नहीं थी। जी हां, जी हां, आपको नहीं अंदाजा है। बहरहाल जड़ें नहीं थी, ये भी मैंने नहीं कहा, इसी में कहा, इसमें कहा, पूरी तरह तफसील से कहा। तो अब आप, मैं चूंकि वक्त गुजर गया, मैं नहीं चाहता हूं कि कल मशवा मेरा इस, ओ अच्छा ठीक, आप नाराज ना हो, जो सामने बैठे हैं वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो अब आप देख लें, आगे आगे देखिएगा, आगे अब आप देख लीजिए। फकाला, जब सरवर कायनात ने सूरह माइदा की तीनों आयतों की तिलावत करके उस पर पढ़ दिया, फदुए उमर फकुरियत अलैह फलम्मा बलगा फहल अंतुम मुंतहून, क्या अब भी तुम रुकोगे या नहीं? आयत है ये, सूरह माइदा की आयत का आखिरी टुकड़ा, क्या अब भी नहीं रुकोगे? फहल अंतुम मुंतहून, क्या अब भी नहीं रुकोगे या आप रुक जाओगे? तो उमर ने क्या कहा? उमर ने उस फकाला उमर इंतहाइना इंतहाइना, अच्छा अच्छा अब हम रुक गए बस। अब मैं इसी किताब से साबित करूंगा कि क्या वाकईन रुका था। अगर रुका था तो हजरत अबू लुलू ने जब पेट फाड़ा था तो शराब क्यों निकली? मरते वक्त शराब क्यों निकली? क्यों? अगर रुका था, यहां तो कहा इंतहाई ना इंतहाई ना, हाँ बस बस रुक गए। बखुदा नहीं रुके, मुस्तनद रिवायत, न जज्बाती तौर पर मैं कसम का है नहीं, खुद इन्हीं की रिवायत, मैं जो भी अर्ज करूंगा इन्हीं किताबों से, नहीं रुके, नहीं रुके। तो जिसके बारे में आपके मुस्तनद तरीन की, अब आइए, नहीं मैंने क्या कहा, मैं क्यों कहूं ये? अब एक सलावत भेजिए। मैंने कहा नहीं रुके, मेरी तरफ से नहीं है ये। अब आप गौर कीजिए, इस वक्त तफसीर नमूना मेरे हाथ में, इसी आयत, इन्हीं आयत की तफसीर, मैंने तफसीर बयान नहीं किया, कल मैं तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इरशाद होता है, पहली आयत के बारे में शिया सुन्नी तफासिर में मुख्तलिफ शान नुज़ूल जिक्र हुई हैं, सूरह बकरा की आयत, जो तकरीबन एक दूसरे से शबात रखती हैं। मिन जुमला उनके तफसीर दुर्र मंसूर में साद इब्न अबी वक़ास से इस तरह मनकूल है, वो कहता है यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई। साद इब्न अबी वक़ास कहता है पहली सूरह बकरा की आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है। कहता है कि नाजिल हुई है, अंसार में से एक शख्स ने खाना तैयार किया हुआ था और उसने हमें दावत दी। चंद अफराद ने इसकी मजलिस मेहमानी में शिरकत की और खाना खाने के बाद उन्होंने शराब भी पी, और यह इस्लाम में शराब की हुर्मत से पहले का वाक़या है। और जब उनके दिमाग शराब से गर्म हुए तो उन्होंने अपने इफ्तिखारात बयान करना शुरू किए। मैं ये था, मेरा बाप पहलवान था, मेरा बाप, शराब की मस्ती में, हालांकि बाप बेचारा बहरहाल। तो अब साद इब्न वक़ास कहता है कि हमने एक दूसरे पर इफ्तिखारात जिताना शुरू किया, हम वो थे, हमारा कबीला वो, हमारा खानदान वो। बढ़ते बढ़ते यहां तक नौबत आई कि सबके हाथों में ऊंट की हड्डियां थी, मारना शुरू किया।
مارنا شروع کیا. جب مارنا شروع کیا تو ایک شخص نے میری ناک پھاڑ دی. سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے ایک صاحب نے میری ناک پھاڑ دی. ہڈی کی میں عبارت ہی پڑھ دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگے اگلے جملے مولوی اپنی طرف سے کہہ رہا, پھر کوئی بچہ نے کہتے مولانا کیوں ضعیف روایتیں بیان کرتے. تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعوت دی اور چند افراد نے اس مجلس میں شرکت کی, اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب بھی پی, اور یہ اسلام میں شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جب ان کے دماغ شراب سے گرم ہوئے تو انہوں نے اپنے افتخارات بیان کرنا شروع کر دیے. آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے ایک نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر میری ناک پر مار دی اور اسے چیر دیا, ناک کو چیر دیا. اچھا, ناک کو جب چیر دیا, میں پیغمبر کی خدمت میں آیا چیری ہوئی ناک کے ساتھ دارا. ہاں, تو اب وہ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آیا. جیسے ہی سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا میں تو اب میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا عرض کیا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں سعد ابن ابی وقاص, چونکہ صحابی ہے ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ناک ان کی اس طرح منقول ہے. اور مسند احمد ابن حنبل میں اور مسند ابی داؤد میں اور امام نسائی نے اور ترمذی نے, خود ترمذی نے بھی یہ روایت بھی نقل کی ہے. خود ترمذی نے جہاں مولا کائنات کی طرف نسبت دی وہاں یہ روایت بھی نقل کی ہے. خود ترمذی نے بھی, ان سب نے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کیا کہ من جملہ مسند احمد ابن حنبل جس سے ابھی میں نے پڑھ کے سنا ہے, امام نسائی, ترمذی, اس طرح منقول ہے. حضرت عمر جو تفسیر فی ظلال قرآن تفسیر ہے, اہل سنت کے بہت جل قدر عالم نے لکھی ہے, مصری نے, جلد سوم صفحہ 24 کے مطابق شراب کے بڑے رسیات ہے. شراب کے بڑے رسیات ہے. حضرت عمر شراب کے بڑے رسیات ہے. مشکل ہے جو شراب کا 60 سال تک جو شراب کا رسیہ ہو, وہ اسی لیے تو آیت پر آیت اتر رہی ہے, خدا سے کہہ رہا کافی نہیں ہے. آیت پر آیت اتر رہی ہے, کہہ رہا کافی نہیں ہے. خدا سے اور پیغمبر خدا بھی, آپ مسند کو دیکھیں, کسی اور صحابی کو نہیں, صرف اسی کو بلاتے ہیں. پتا چلا ٹاپ کا شرابی صرف یہی تھا. میں کوئی اور صحابی کا نام نہیں ہے مسند احمد ابن حنبل میں, صرف اسی کا نام. اور عجیب بات یہ کہ یہ شخص کہتا انزل علینا بیانا شافیہ, انزل علینا بیانا شافیہ, ایک واضح بیان. 4 دفعہ تو آیت نازل ہوئی ہے, اس سے تجھے اب 4 دفعہ قرآن نازل ہو پھر بھی اسے شفا نہ ملے تو کیا, پھر کون سی. اب چونکہ اس پر تفصیل سے گفتگو, یہاں پر یہ جملہ مجھے عرض کرنا تھا کہ شراب کے رسیت ہے. اب میں شراب کے رسیت ہے اس پر تفصیل تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں گلگت میں ہنگامے ہوتے رہے, کافی مومنین مارے گئے. وہاں ایک دینیات کا مسئلہ تھا. ہماری دینیات مفتی صاحب قبلہ اور ملت جعفری نے ٹھہری کے واقعے کے بعد ملت جعفری پاکستان نے مل کے ایک تنظیم بنائی تھی, شیعہ مطالبات کمیٹی. اس کمیٹی نے ٹھہری کے واقعے کے بعد کیا کیا تھا, حکومت پاکستان سے 7 مطالبات پیش کیے تھے کہ ہم اس ملک میں جس کی بنیاد میں شیعہ خون, شیعہ عزت, شیعہ آبرو, شیعہ دولت, اور ہم یہاں مسافر ہیں, ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ہماری آزاداری کا تحفظ ہو. پہلی بات ہمارا اوقاف بورڈ الگ ہو. دوسری بات اسکول اور کالج میں ہماری دینیات الگ ہو. اس پر تقریباً 50 دفعہ جلوس نکلے. آخری جلوس ایوب خان کے زمانے میں کفن پوش جلوس نکلا, تب جا کر مطالبات منظور ہوئے, ہماری دینیات الگ ہو گئی. مشرف صاحب نے وہ دینیات ہٹا دی آتے ہی, خیر ہٹا دی. پورے پاکستان میں خاموشی تھی, سناٹا تھا. گلگت والوں نے نہیں مانا, چونکہ وہاں پر 80% مومنین کی آبادی ہے. ہم کیوں پڑھیں گے عمر کو, صاف طور سے کہا ہم کیوں پڑھیں گے, ہم نہیں پڑھتے. وہاں پر آرمی سے مقابلہ ہوا, مومنین شہید ہوئے. خیر دوسری دینیات تھوپی گئی. اس دینیات کی خوبی ہے, اہل سنت کی دینیات تھوپی گئی. اس دینیات کی خوبی مومنین نے خیر مانا نہیں, تو وہ صرف اہل سنت کے لیے رکھ دی, شیعوں کے لیے نہیں. وہ دینیات جو اہل سنت کے لیے گورنمنٹ کی خاص
نگرانی میں جو دینیات مرتب ہوئی تھی اس میں یہ روایت دی گئی تھی، دینیات میں، بچوں کو پڑھانے کے لیے دینیات میں حضرت عمر گانے کے بہت شوقین تھے. وہ سید بزرگوار جو آرمی نے جس کو شہید کیا، سید ضیاء الدین، مرکزی مسجد کے وہ پیش نماز تھے، انہوں نے یہ روایت پڑھ دی. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے، آپ نہیں مان رہے تھے. جو شراب اور گانے کا رسیا ہو، مسلمانوں پر حکومت کا حق کیسے؟ وہ قرآن جو صرف نظام معصوم کو لے کے آئے اور انسانوں کو گناہ سے بچانے کی تربیت دینے کے لیے آئے، تو اگر حاکم شرابی ہو عوام کا کیا ہوگا؟ حاکم زانی ہو عوام کا کیا ہوگا؟ حاکم جاہل ہو عوام کا کیا ہوگا؟ اس لیے اوپر سے آئین اگر اس نے بھیجا ہے تو آئین کو نافذ کرنے والا بھی خود تربیت دے کے بھیجا ہے. اسی لیے شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فلسفے میں وہ فقیہ بھی تھے، معرخ بھی تھے، محدث بھی تھے، فلسفی بھی تھے، مفسر بھی تھے. طبیان نامی ان کی تفسیر ہے. کہتے ہیں تجرید ان کی فلسفہ کتاب، اس میں کہتے ہیں کہ صرف کائنات جو کچھ لوگوں کے پاس، سنی وہابی شیعہ سب کے پاس جو کچھ مولائے کائنات کے بارے میں پہنچا ہے، قرآن، تفسیر، احادیث سب ایک طرف رکھ دے. ایک بات جو سب متفق ہیں کہ جب کوئی بھی مشکل مسئلہ آتا تھا تو سارے صحابہ، اور کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی مشکل میں علی نے کسی کی طرف رجوع کیا ہو. کائنات کا علی کی طرف رجوع کرنا اور علی کا کسی کی طرف رجوع کرنا، کیا یہ دلیل نہیں ہے امامت کی؟ آپ نے قمبر، بہرحال صحیح ہے آپ کے، ورنہ آپ آقائے جبریل ہیں. مولائے کائنات نہ ہوتے امیر المومنین تو جبریل صحراؤں میں بھٹکتے. بہرحال اس روایت کو میں ماشاءاللہ سے کتاب میں اس بچے کو دعائیں دیتا ہوں جو کتابوں کو لے کر آیا ہے. خدا ایسے ہی بچے ہمیں نصیب کرے جو مکتب اہل البیت کی دفاع کریں. بہرحال مولائے کائنات نفس رسول نصف شب ہے، جسم اقدس پر 17 مقامات پر پیون لگا ہوا کرتا ہے. نکلے ہیں گپ اندھیرے میں، باہر جا کے کنویں کے اندر سر کر کے شکایت کر رہے ہیں کہ میں اس سینہ علوم الہی کے خزانے کو میں کہاں لے جاؤں، کس کو دوں. شیخ تبریسی رضوان اللہ تعالی علیہ، اسی طرح سے شیخ مفید، کائنات کی مظلوم ترین ہستی مولائے کائنات ہے. مولائے کائنات ہے. دلیل آپ سب جانتے ہیں، اگرچہ آج شہادت حضرت اور پر میں نے کل مختصر تذکرہ کیا تھا. دلیل آپ جانتے ہیں، جب واقع کربلا کے بعد ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے جو نفس المحموم جو کتاب لکھی ہے، شیخ عباس قمی نے سارے کربلا کی ساری تاریخیں، مقاتل کی کتابوں کو جمع کر کے مستند ترین روایت کو جمع کیا. اس کا نام ہے نفس المحموم. وہاں سے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب مولائے کائنات صلوات اللہ علیہ کائنات کی مظلوم ترین ہستی ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ دلیل ہے. دلیل یہ کہ جب آقا ابا عبداللہ علیہ حسین سلام اللہ علیہ میدان کربلا میں زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے تو ابن سعد نے شمر ملعون سے اور فوج سے کہا حملہ کرو. آقا نے گھٹنوں کو، کوہنیوں کو ٹیکا اور سر کو بلند کر کے فرمایا مسلمان تو نہیں ہو، ایک غیرت مند عرب بن جاؤ.
میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو ابن سعد جیسے ملعون نے کہا حسین کی رگوں میں زہرا کا دودھ ہے، علی کا خون ہے، حسین کی موجودگی میں خیمے پر حملہ نہ کرو۔ روکا اس نے، شمر پہنچا تو روکا، کہا نہیں واپس آ جاؤ، حسین کی موجودگی میں حملہ نہیں کرو۔ مگر میرے آقا امیر المومنین کی موجودگی میں در زہرا پر حملہ ہوا، در زہرا پر حملہ ہوا۔ اور میں اس حملے کی ایک ایک روایت میں آپ کی خدمت میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک شخص، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری روایت ہے۔ حضرت انہیں ذہبی نے میزان الاعتدال میں، علم رجال کے بہت ماہر شخص گزرے اہل سنت میں، علامہ ذہبی، انہوں نے اور حتیٰ جلال الدین سیوطی، جتنے علماء اہل سنت گزرے، سب نے مل کے ایک شخص کی بہت تعریف کی ہے، وہ تعریف بخاری کی بھی نہیں کی ہے۔ وہ کون؟ امام الحرمین جوینی۔ امام الحرمین جوینی، یہ امام الحرمین جسے یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ خانہ کعبہ کا بھی امام رہا ہے، مسجد پیغمبر خدا کا بھی امام رہا، اور اس کو لکھتے ہیں امام الحجہ المحدث۔ یہ واحد شخص ہے جس کو علماء اہل سنت الحجہ لکھتے ہیں، ورنہ الحجہ نہیں لکھتے یہ لوگ۔ الامام الحجہ امام الحرمین، ان کی کتاب ہے فرائض السمتین، انہی کی کتاب ہے امام الحرمین کی فرائض السمتین، وہاں یہ روایت اس کتاب میں موجود ہے۔ سرور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کے ساتھ، اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے، شہزادی کونین کے دروازے کی طرف دیکھ کے خاتم الانبیاء رونے لگے۔ جیسے ہی سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو سامنے اصحاب تھے، حضرت ابوبکر نے، جوینی کی کتاب فرائض السمتین، حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ ما یبکی کہ یا رسول اللہ، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے زہرا کا دروازہ دیکھ کر؟ تو سرور کائنات کی وفات سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سرور کونین نے فرمایا میری بیٹی کا دروازہ مجھے رلا رہا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی در و دیوار کے بیچ میں گر چکی ہے اور مجھے آواز دے رہی ہیں اب یا ابا سبت علی مصائب، بابا مجھ پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے بابا، میں دیکھ رہا ہوں مصائب۔ اب آپ غور کیجئے، مصائب زہرا خود خاتم الانبیاء پڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میری نور نظر زہرا در و دیوار کے بیچ میں گر چکی ہے اور مجھے صدا دے رہی ہے بابا میں گر چکی ہوں بابا، میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں سے کوئی نہیں ہے جو میری نور نظر کی مدد کرے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے اور زہرا کا دروازہ؟ تو سرور کائنات نے فرمایا دروازہ تو گرائے گا، تو آگ لگا دے گا میری بیٹی کے دروازے پر۔ جوینی فرائض السمتین، امام الحرمین، کیا چاہیے آپ کو؟ اب دو جملے، اس کے بعد مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مظلوم ترین ہستی چونکہ مولا کائنات پر گفتگو ہو رہی تھی، آئیے آغا ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ السلام علیہ واقعاً شہزادی کونین اگر در و دیوار کے بیچ میں گر جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اور آواز دینے کے بعد جب آسمہ بنت امیس اٹھاتی ہیں شہزادی کو تو پہلا سوال آسمہ سے یہ کرتی ہیں آسمہ علی کہاں؟ تو آسمہ نے کہا شہزادی علی کو لے گئے ہیں، تو علی کو لے گئے ہیں۔ شہزادی، اب میں عرض کروں، شہزادی اسی حالت میں جب بے ہوش سے ابھی ہوش میں آئی ہیں، اسی حالت میں دفاع ولایت و امامت کے لیے اٹھ کے چلی جا رہی مسجد کی طرف۔ میرے عزیز، ہاں یہاں پر مظلومیت امیر المومنین دیکھیے کہ مسلمان نہیں اٹھے ہیں، مگر میرے آقا حسین کے ساتھ تھے تو صحیح 72، آئے تو تھے 72، ان 72 میں بھی حر
वाकईन वो खुशकिस्मत तरीन शख्स है जिसने इब्तिदा में बेशक आका हुसैन की मुखालफत की। कल मैंने अर्ज किया, रात भर तड़पता रहा। इसने सोचा कि मैंने जुर्म किया है, मैंने संगीन जुर्म किया है। मासूम, ए साक़ी कौसर के मासूम बच्चों, इसका ज़मीर अंदर से पुकार के कहता था, ए ज़हरा के लाल मुझे माफ कर दे। और जब ये आया है शहजादी कौनैन इमाम आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन के दरवाजे पर, तो कल यहां तक पहुंचा था। इसकी शहादत का जिक्र नहीं किया था। कब्र के बारे में मैंने अर्ज किया था, कब्र कैसे बनी। और जब यह शख्स आया और जैसे ही आया हुसैन के कदमों पर गिरा, आका हुसैन ने इसके सर को उठा के दस्ते इमामत से इसके चेहरे को साफ किया। तो फर्जंद रसूल, मेरे गुनाह माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के मेरा गुनाह माफ कर दीजिए। मुझे नहीं अंदाजा था कि साक़ी कौसर के बच्चों को इसी तरह से प्यासा पानी बंद किया जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे माफ कीजिएगा। आका ने फरमाया, अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, तेरी मां ने सही नाम रखा है, मेरी तरफ से तो दुनिया और आखिरत दोनों में आजाद है। मैंने माफ कर दिया इसलिए कि हुसैन बाबुल्लाह हैं, हुसैन बाबुल्लाह हैं, बाब नजात हैं। आका ने फरमाया मैंने माफ कर दिया। हुर ने कहा, अगर आपने हुसैन मुझे माफ किया, जो मेरा संगीन जुर्म है मुझे माफ किया, तो मुझे तसल्ली होगी। आका सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिए। तो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया, और तू मेरा मेहमान है, मैं किस तरह से मेहमान को शहादत? नहीं आका, मैं शर्मिंदा हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए कि मुझे अब मजीद ज़हरा के मासूम बच्चों की सदा मुझसे नहीं सुनी जाती है। अगर हुर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरे आका बाबुल हवाइज ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? मेरे आका अबुल फजल अब्बास ने मासूम बच्चों की सदाओं को कैसे बर्दाश्त किया होगा? इसीलिए हुर ने इजाजत ली और जब मैदान की तरफ चला तो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने रुखसत किया। मैदान में जाहिर शुजात था, 1000 इंसानों का मुकाबला करता था। इसने जाकर मैदान में अपनी पूरी शुजात दिखाई और जब पूरी शुजात दिखाई, भरपूर जंग की, उसका बेटा शहीद हुआ और ये खुद जब शहादत गाह में, कत्ल गाह में गिरा है, तो इसने आखिरी आवाज दी, आका हुसैन इस गुलाम को पा लीजिए। और जैसे ही यह सदा आई, आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन खीमे के दरवाजे पर थे। आका अली अकबर आए, बाबा को सवार किया, आका हुसैन सवार हुए। एक तरफ अबुल फजल अब्बास खड़े हैं, दूसरी तरफ अली अकबर खड़े हैं। दोनों ने जब आका हुसैन को सवार किया और दोनों साथ साथ चले और जब हुर के पास पहुंचे हैं तो आका ने देखा हुर जमीन पर गिरे हुए हैं। और जब जमीन पर गिरे हुए हुर को जमीन पर उतर के आका हुसैन ने अपने जानुए मुकद्दस पर, अर्शे बरीन इलाही पर हुर के सर को उठा के जब जानू पर रखा तो एक मर्तबा हुर ने सबसे पहले, जैसे ही आका हुसैन उतरे हैं, तो मक्तल में शेख अब्बास कुमी ने लिखा है, जैसे आका हुसैन सराने पहुंचे तो हुर ने हाथ जोड़ के कहा, ए शख्स जरा, चूंकि खून, आंखों में खून उतरा था, नहीं देख पाता था, कहा ए शख्स जरा एक मोहलत दे दे, आखिरी लम्हे हुसैन की जियारत करके फिर से माजरत कर लूं। हुसैन मेरी गलती माफ कर दे, हुसैन मेरी गलती माफ कर दे, इसलिए कि अब नाना की बारगाह में जा रहा हूं। तो अब जैसे उसने ये जुमला कहा हुर ने, आका हुसैन ने फरमाया, हुर तेरा आका हुसैन पहुंचा है तेरे सराने। ये फरमाते हुए आका हुसैन ने जब हुर के सर को उठा के जानू पर रखा, हर शहीद के सर को उठा के आका अपने जानू पर रखते थे, इसलिए कि जानू इमामत से अगर रूह परवाज कर जाए तो आप जानते हैं कि कौन कौन आएगा इस रूह को लेने के लिए। जब हुर ने देखा आका हुसैन के जानू पर इस तरह से सुकून, जैसे ही सर को आका हुसैन ने अपने जानू पर रखा, इसे ऐसा सुकून हुआ कि अभी जो तीरों और तलवारों का दर्द था खत्म हो गया। तो इसने हुर ने अपने सुकून को देख कर फरमाया, आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अगर आप मुझे माफ कर दे हुसैन। हुर क्या बात है, मेरा सर जमीन पर रख दे। कहा क्यों? इसलिए कि आपके जानू पर मुझे सुकून हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं सुकून से जाऊं, इसलिए कि बच्चों के तड़पाने में मेरा हाथ है। मैंने बच्चों को, ज़हरा के मासूम बच्चों को तड़पाया है, मैं तड़प
تڑپ کے جانا چاہتا ہوں آقا، مجھے زمین پر رہنے دے، اور میں نے بھی، میرے بچوں نے بھی، میرے جد نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، میرے زانوں پر سر رکھ لے۔ اور جب زانوں پر سر رکھا تو سر شگافتہ ہو چکا تھا، جیب سے رومال نکال کے آقا حسین نے فرمایا، اور تو اس وقت میرا مہمان ہوا جب حسین کے خیمے میں پانی بھی نہ تھا، میرے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، میری ماں زہرا کے ہاتھ کا رومال ہے، اسی سے میرے تیرے سر کو باندھتا ہوں، اسی رومال سے سر کو باندھ۔ ایک مومنہ محترمہ ظہیر النساء اور خود ہمارے آغا صاحب کے مرحومین کے لیے ملا کے سب کے لیے ایک فاتحہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محرم کی مجالس میں دو نکتے پیش نظر ہیں جن کو لے کے خطیب، ذاکر، عالم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلا نقطہ ہے کہ خود محرم کا ہدف سید الشہداء السلام اللہ علیہ نے خود ہی معین فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی، میں نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اور نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کر کے بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ہدف تو خود حضرت نے واضح فرمایا، اور دوسرا ہدف قانون بنتا ہے تو پھر قانون کے تحفظ کے لیے قانون بنتا ہے۔ اگر وہ جو قانون بنا ہے بشریت کے تحفظ کے لیے، وہ اپنا تحفظ نہ کرے تو بشریت کا کیا تحفظ کرے گا؟ قانون جب بنتا ہے تو پھر وہ اپنے تحفظ کا ایک قانون بناتا ہے۔ یعنی امام چلے ہیں کائنات کی اصلاح کے لیے، اور اگر امام وقت کے دامن عصمت پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی جائیں تو میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
مجھے اور آپ کو کیا کرنا ضرورت ہے؟ ان کا دامن سورج، آپ یہاں سے خاک پھینکتے جائیے سورج کے نام سے، کیا پہنچنا ہے سورج تک؟ مگر میرے آپ کے درمیان ایک شخص سورج کی روشنی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے دشمنی ہے، وہ سورج کو دشمن رکھتا ہے، اسے سورج کی روشنی پسند نہیں ہے۔ تو اگر پوری بشریت کے خلاف ایک شخص سورج کا مخالف ہے، جو موافق ہے وہ کم سے کم سمجھانے کی کوشش تو کرے کہ اس سے حیات باقی ہے، تو کیوں مخالف ہے؟ اتنی سی کوشش تو ہر شخص کی ہونی چاہیے۔ تو اس بنا پر آپ غور کیجئے کہ دوسرا پہلو اس محرم، یعنی ہر محرم میں دوسرا پہلو امامت و ولایت کا تحفظ ہے۔ امامت و ولایت بشریت کے تحفظ کا نام ہے، اور خود امامت و ولایت و نبوت کا تحفظ، جس کے لیے قرآن کریم سورہ بارکہ مائدہ کی آیت کی میں تلاوت کر چکا ہوں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی سیرت میں، چونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی الاحتجاج سن 600 ہجری کے بہت بڑے مجتہدین میں سے ہیں، ان کی 2 جلدیں ہیں الاحتجاج کے نام سے، اس کی پہلی جلد۔ ویسے اس واقعے کو تو بہت سے اہل سنت نے بھی اس واقعے کو دیا۔ سرور کائنات کی تدفین کے بعد مولا الموحدین شہزادی کونین کو لے کے گھر گھر جاتے تھے، اور شہزادی الاحتجاج پہلی جلد جہاں سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں، اور حسب عادت آج بیان کر رہا ہوں تو کل آپ لا کے دکھا دوں گا، کل آپ کو الاحتجاج رکھی ہوئی اتفاق سے۔ چونکہ بات جیسے ہمارے آغا فرحت مصری صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے فرمایا، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، بس خون ریزی ہو جائے گی اور بس قتل و غارت ہو جائے گا۔ امن کہاں ہے جو بد امنی ہوگی؟ سکون ہے کہاں جو بد سکونی ہوگی؟ کہاں ہے آپ کے لیے سکون؟ کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ ایسی صورت میں ایک شخص واقعاً جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک شخص سورج کی طرف خاک اڑا رہا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ کو روکے، اور تو کچھ بھی نہیں کرے، اس کے ہاتھ کو روکے، تو کیوں ایسا کر رہا؟ اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اس واقعے کے بعد بھی، در و دیوار کے بیچ میں گرنے کے بعد بھی، آخری شہادت کے لمحے تک ایک ایک گھر گئی ہیں، ایک ایک خاتون کو سمجھایا ہے کہ تم کیوں خاموش ہو، علی کا حق غصب ہوا۔ امامت کا دفاع سنت زہرا ہے، سنت زہرا ہے امامت کا دفاع، اس لیے کہ اعتقاد کی آخری، اگر توحید، اگر رسالت مکمل ہو تو اعلان ولایت سے پہلے تکمیل دین کی آیت کیوں نہیں اتری؟ تکمیل دین ولایت کے اوپر ہے، ولایت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہاں ولایت سے متعلق جیسا کہ آقا عبداللہ حسین السلام اللہ علیہ کا ارشاد میں نے پیش کیا، اسی کے مطابق آیت کو جب میں پیش کرتا ہوں تو اپنی ذمہ داری کے تحت شروع اور ابتدا امر بالمعروف سے، چونکہ حضرت نے بھی ابتدا امر بالمعروف سے کیا، واقع کربلا کی ابتدا امر بالمعروف سے ہے، امر بالمعروف سے شروع ہے، مگر اس کا اصل ہدف ولایت و امامت کا دفاع ہے۔ آپ آقا امام حسین سے لے کے 11ویں آقا تک آپ ایک ایک امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ ہر معصوم نے امامت کے دفاع میں، ابھی میں ٹی وی کسی نے آ کے ٹھیک کر دیا، ابھی حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریر آ رہی تھی، یعنی ابھی میں واللہ ابھی بند کر کے آ رہا ہوں میں کمرے سے، ابھی ان کی تقریر آ رہی تھی، اس وقت نجف میں قم میں ٹاپ کے اوپر آیت اللہ وحید خراسانی، 10,000 مجھ جیسے طلبہ ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے۔ قم میں حوزے سے خطاب کر رہے تھے، علماء سے خطاب کر رہے تھے، عوام سے نہیں، علماء سے، معصوم قم کے سامنے۔ کون فقیہ ہے جو یہ کہہ دے، ان کے جملے عرض کر رہا ہوں، کون فقیہ ہے نائنی سے بڑھ کر، نائنی آیت اللہ نائنی جیسا کہہ دے کہ حسین پر زنجیر مارو؟ کون فقیہ ہے ان سے بڑھ کر آ کے کہہ دے نہیں مارو؟ ان کے جملے تھے ابھی۔ کون فقیہ ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے سارے فقہا کو پیش کیا، کون فقیہ ہے جو تمہیں روکتا ہے؟ نہیں،
دین کا تحفظ عزاداری نے کیا ہے. دین کا امام خوئینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ عزاداری یعنی دین کا انشورنس. دین کو انشور کیا عزاداری نے. آپ دیکھتے ہیں کون اٹھا کے کتابیں درست ہے. آج آپ نے فرمایا 10 کتابیں ہیں, کتابیں بھی لے جا کے پڑھتے ہیں, مگر کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھ کے شیعہ ہوئے ہیں؟ بخدا عزاداری نے ان کو جگایا ہے. عزاداری نے ان کو جگایا, عزاداری کے ذریعے پیغام پہنچا, عزاداری نے ان کو حقائق بیان کیے, عزاداری نے ان کو. کتنے ایسے ہیں جو عزاداری کی وجہ سے جن تک پیغام حق پہنچا ان کی آنکھیں کھل گئی کہ وہ کہاں ہیں, وہ کس جگہ. مثلا اس وقت میں کتاب لے کے آؤں اور کتاب کے حوالے سے گفتگو کروں تو ظاہر ہے اب وہ معاشرہ نہیں ہے, اب وہ پاکستان یا ہندوستان کا دیہات نہیں ہے. اب پڑھے لکھے ہیں, ہر کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے. اگر اس کے پاس لائبریری نہیں ہے تو کمپیوٹر تو ہے, کمپیوٹر سب سے بڑی لائبریری ہے. وہ جا کے فوراً دیکھ سکتا ہے کہ اس کتاب میں مولوی نے ابھی جو ممبر پر بیان کیا وہ ہے بھی یا نہیں. فوراً اس کو روایت مل جائے گی, اس کو روایت مل جائے گی فوراً. جو روایت ممبر سے بیان کی جاتی ہے وہ فوراً مل جائے گی. تو ایسی صورت میں چونکہ واقعاً ہماری ذمہ داری درست ہے, سب سے پہلا اپنی اصلاح. وہ شخص جو اپنی اصلاح نہ کرے دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح, اور اپنی اصلاح کے بعد امامت کا دفاع. اگر ایک شخص مولا الموحدین امام المتقین کہ جس کی شان میں نصف قرآن قصیدہ بن کے اترے اور اس علی کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کو گھسیٹ کے, اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا دربار میں جا کے خطبہ دے کے ان کے لباس ظاہری کو اتار کے ان کی حقیقت دکھا دیتی ہے تو آج کے بڈھے کو کیوں نہ برہنہ کیا جائے؟ آج کے دشمن علی کو کیوں نہ سامنے لایا جائے؟ کیوں نہ اس کی حقیقت بیان کی جائے کہ تو کتنا پڑھا لکھا؟ واقعاً یعنی اب میں پوری لائبریری اٹھا کے لے کے آؤں اہل سنت کی کہ سارے حتی ڈاکٹر حسام الاماد جو وہابی سے شیعہ ہوا ہے, 2 گھنٹے کے بعد اس کی تقریر آئے گی ٹی وی پر تہران سے, حتی ڈاکٹر حسام الاماد کی 3 دن پہلے کی تقریر تھی, 4 دن پہلے مجھے یہاں آنے سے پہلے محرم کے مقدمے کے طور پر, کاش میں خارجی ہوتا وہابی نہ ہوتا. اس لیے کہ خارجی کی دشمنی صرف علی سے تھی, حسن اور حسین سے نہیں تھی. وہابی کی دشمنی علی و فاطمہ و حسن و حسین سے لے کے 12 امام تک سب سے. کہتا کاش میں خارجی ہوتا, کم سے کم صرف علی سے دشمنی ہوتی, زین العابدین سے تو نہیں ہوتی, حسن سے تو نہیں ہوتی, حسین سے نہیں ہوتی, فاطمہ سے نہیں ہوتی, باقر سے نہیں ہوتی, صادق سے نہیں ہوتی, امام مہدی سے نہیں ہوتی. کتابوں میں ان کی امامت پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ ہاں اولاد رسول سے یہ امام ہے, اور پھر بھی دشمنی. کیوں؟ چونکہ سرور کائنات کی کب بن سکتی ابو سفیان سے؟ وہ تو سورج پلٹتے ہوئے دیکھ کے مجبور ہو کے جھک تو جائے, مگر سوال ہے کہ دل جھکا ہے یا نہیں. بات کی اس کی زندگی بتائے گی کہ یہ دل کا اسلام تھا یا زبان کا اسلام تھا, اس کی پوری زندگی بتا دے گی. تو ایسی صورت میں میرے عزیز درست ہے قرآن کریم کی آیات حکم اسلامی کی صورت میں نازل ہوئی ہے, مگر کسی نے کسی موقع و محل کے اعتبار سے, کسی شخص کی مناسبت سے, قوم کی مناسبت سے, جنگ کی مناسبت سے, صلح کی مناسبت سے آیات نازل ہوئی. ٹھیک, میں یہاں کل گفتگو کر کے نکلا تو ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا. واقعاً مجھے خوشی ہے کہ اس طرح سے جب سوال کرتے ہیں, کیا مولانا باہر سردی تھی, سخت سردی میں, انہوں نے کہا مولانا میری بہت جلدی سوال ہے, بسم اللہ, کیا یہ شراب اسلام سے پہلے جائز تھی؟ نہیں, جائز نہیں تھی. شراب کی حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے, اور اتفاق سے ان آیات کا نزول اور سورہ واقعہ آل عمران میں جن آیات کو میں تلاوت کر کے شروع کر رہا ہوں, آیے مباہلہ, آیے مبارکہ مباہلے سے پہلے خاتم الانبیاء نے انجیل اور توریت کے حوالے سے ان نصارہ سے باقاعدہ توریت کی آیات کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ تمہاری توریت کی فلاں آیت میں فلاں آیت میں فلاں آیت میں خنزیر اور شراب حرام ہے, تم کیوں پیتے ہو, کیوں خنزیر کھاتے ہو؟
پتا چلا کہ خاتم الانبیاء بھی انجیل کے حوالے سے ان سے گفتگو کر رہے تھے، قرآن کے حوالے سے نہیں. تو خاتم الانبیاء کی اس گفتگو کے معنی یہ تھوڑی کہ سرور کائنات انجیل کو صحیح مانتے ہیں، چونکہ وہ مانتے ہیں اس لیے انہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ان کی کتاب ہے اس لیے ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو احکام دین ہیں، یہ احکام دین آپ یہ نظر میں رکھیے، دین جہاں ایک اعتقاد اور عمل ہے، وہاں ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج اور ایک یونیورسٹی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ نظام زندگی، تربیت اور تعلیم مرحلہ وار ہے. ایک بچے کو، یہ تو بخاری کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو دبا دے. جبریل نے دبا دیا، 3 دفعہ دبایا، اور تیسری دفعہ جب دبایا تو پیغمبر پڑھنے لگے. تو ان کا مسئلہ ہے کائنات میں کوئی اسکول، کوئی پڑھا لکھا، کوئی حکیم، کوئی فلسفی آج تک پیدا نہیں ہوا جو یہ عقیدہ رکھے کہ بچے کو دبا دے تو پڑھنا سیکھ جائے گا. کہیں ایسا نہیں ہوا، ورنہ اسکول دبانے کے کھل جاتے کہ لے آؤ بچوں کو ہم دباتے ہیں، پڑھ لے گا، 2 گھنٹے دبا لیں گے اس کے بعد پڑھ لے گا. کیا ضرورت ہے 12-15 سال تک کالج یونیورسٹی میں گھومتا پھرے؟ 2 گھنٹے دبا دیں، پڑھ لے گا. یہ عقل کے خلاف. اس سے واقعاً آپ اس سے آگے بڑھ کے خطیب بغداد کی کتاب تاریخ بغداد میں جلد 13 صفحہ 33 سے لے کے 133 تک اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو سر پھٹ جائیں گے کہ غیر مسلم پڑھ لیں گے تو اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے. مدت حمل یعنی خاتون کے رحم میں کتنے عرصے تک بچہ رہ سکتا ہے، اس پر ایک گفتگو ہے شرعاً فقہ میں ایک تفصیلی گفتگو ہے. مدت حمل کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ، اس پر پوری تفصیلی گفتگو ہے. تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 133. امام مالک ایک مکتب کے امام ہیں، ان کے والد کے انتقال کے 2 سال بعد پیدا ہوئے. اب چونکہ 2 سال بعد پیدا ہوئے اور ان کی اہلیہ نے کہا مالک، چونکہ ان کے والد 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، نطفہ کسی گوشے میں رہ گیا تھا، اب پیدا ہوئے. یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے، نطفہ ہے، یہ بیج ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ خاندانی بیماری نہیں ہے، نزلے کی بیماری یا کینسر کی بیماری، گوشے میں جراثیم رہ گیا اور جب چاہا آگے آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی کلینک میں جائیں گے تو وہ ہنسیں گے. کیا اس بنا پر امام مالک اسی بنا پر کہتے ہیں مدت حمل 7 سال بھی ہو سکتا. بلکہ عجیب بات یہ ہے، صفحہ 133 سے آگے پڑھتے جائیے، سر پیٹتے جائیے، بلکہ کہتے ہیں ممکن ہے 20 سال تک رہے تو اندر ہی سے سب کچھ لے کر آ جائے، پھر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے. یہ اس طرح کے مسائل اور اس کے باوجود فخر کرنا عجب ہے. یہ بہت عجیب ہے. اس مسئلے پر آپ واقعاً، اب میں چونکہ شراب کے سلسلے میں حرمت شراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ ابتدا میں امر بالمعروف سے آپ کی خدمت میں سنت آقا عبداللہ حسین صلوات اللہ وسلم علیہ اور فلسفہ شہادت کی ابتدا امر بالمعروف سے ہے. اس بنا پر حضرت ایک منزل پر خطبے دیے، امر بالمعروف فرمایا. شہزادی نے بھی کربلا سے لے کے شام تک امر بالمعروف کیا. آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ نے بھی زنجیروں میں بند اس منبر شام پر بھی، منبر تو خیر نہیں، حضرت نے منبر سے تعبیر نہیں فرمایا، حضرت نے فرمایا ان لکڑیوں پر مجھے بھی جانے کی اجازت ہے. لکڑیوں پر، منبر نہیں فرمایا کیونکہ وہ منبر نہیں تھا. ان لکڑیوں پر میں بھی جاؤں. وہاں پر بھرے دربار میں بھی میرے چوتھے امام نے امر بالمعروف فرمایا. ابتدا میں، انتہا میں ولایت، اور ولایت پر معرکۃ الآراء تقریر کی حضرت نے زنجیروں میں بند. تو اس بنا پر سنت ائمہ علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ابتدا امر بالمعروف سے، اور ابتداً چونکہ حرمت شراب کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ درست ہے، کسی کی دعا کی وجہ سے، کسی کی فریاد کی وجہ سے خدایا نازل کر تاکہ میں سمجھ جاؤں. ایک آیت آئے، کہا خدایا اس سے تسلی نہیں ہوتی ہے، اور کوئی آیت. دوسری آئی، پروردگار اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی ہے. تیسری آئی، پروردگار اور اس سے واضح کر دیجئے. تو اب اگر آگے چونکہ آیت کہتی ہے، اب مزید اگر وہ کہتے
تو اس نے نہیں کہا قسمت اس کی، ورنہ اگر اور کہتے تو کوئی اور آیت آ جاتی جو جل جاتا. یہی خط چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، بار بار موسیٰ سے جب تقاضا کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اور جب خدا نے دیکھا یہ مان کے نہیں دے رہے، کوہتور کو اٹھا کے ان کے سر اوپر رکھ دیا. مانتے نہیں مانتے؟ ہاں آپ مانتے ہیں. یہاں بالکل یہی صورت ہے. چوتھی دفعہ جب قرآن نے کہا مانتے ہو، ہاں ہاں ہم مانتے ہیں. یہاں پر اب چونکہ کسی کی دعا پر واقع کتنی خلوص کی دعا تھی، ہر دعا پر آیت نازل ہوتی تھی، بہت قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت یعنی جب چاہا حرمت شراب کے بارے میں فوراً آیت آ گئی، اور چاہا جوئے کے بارے میں آیت آ گئی. آیت شراب اور جوئے کے بارے میں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شراب جس کی حرمت پر مکے میں پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی تھی کہ میں نے تمہیں استفادے کے لیے بہترین پھل دیا ہے، اور تم اس سے کیا کرتے ہو؟ انگور اور کھجور سے تم کیا کرتے ہو؟ شراب بھی بناتے ہو جو تمہاری عقل کو زائل کرتی ہے، اور اس سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو. وہاں سے تربیت شروع کی، چونکہ تربیتی مرحلہ تھا، تربیت شروع کی. یقیناً آپ جانتے ہیں، میں ایک مثال جو میرے آپ کے سامنے، کیوں دنیا کے ہر ملک میں، یہاں تک کہ افریقہ میں بھی جنگل والوں کو بھی پتا چل گیا کہ سگریٹ نقصان دہ، سب کو پتا چل گیا سگریٹ نقصان دہ. مگر دنیا کا کوئی ملک ایسا کیوں نہیں سامنے آتا فوراً پابندی لگا دے، کہ اسے جرم قرار دے کہ جو پیے گا ہم جیل میں بند کر دیں گے؟ کیوں ایسا نہیں کرتا؟ وہ سب جانتے ہیں جو عادت بن چکی ہے اس کا چھڑانا ایک دم سے ناممکن ہے. بالکل یہی تربیتی مسئلہ ہے قرآن کریم کا. شروع مکے سے کیا، پہلے نقصان بتایا، دیکھو اس کا نقصان یہ ہے. پھر مدینہ آئے تو کچھ زیادہ پینے لگے. سورہ واقعہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ دیکھیے قرآن کا کھلا دل. میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان میں کبیر بہت بڑا نقصان ہے ان دونوں میں. اگرچہ منفعت بھی ہے، منفعت ایک شخص کو فائدہ پہنچے گا، جوا کھیل کے ایک دم سے وہ لاکھ پتی کروڑ پتی اور ملینر ہو جائے گا، دوسرا مر جائے گا. نقصان یہ، یا دوسرا اگر نہیں مرا تو کم سے کم اسی کو مار دے گا جس نے پیسے لیے ہیں. آج جوئے خانوں میں آپ آیت اللہ شہید بزرگوار کی کتاب گناہان کبیرہ اٹھا کے دیکھیے، جوئے خانوں میں کیا ہوتا ہے، جوئے خانوں میں کتنے مرتے ہیں. آج پوری دنیا متفق ہے اس بات پر، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں 90% شراب کا کام ہے، شراب کا. جتنے قتل ہوتے ہیں 95% شراب. جتنی بیماریاں ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں ان میں 85% شراب ہے. اس کے باوجود شراب پر کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ چونکہ الناس علی دین ملوکہم. آپ جانتے ہیں یہ کوکین کہاں سے آتی ہے سب سے زیادہ؟ بولے؟ افغانستان سے. پہلے تو پوری دنیا کی فوج نہیں تھی، کم آتی تھی. بخدا نہ آپ کو مذاق نہیں، واللہ آپ ٹی وی پر دیکھیے، پہلے کم آتی تھی، پوری دنیا کی فوج نہیں تھی. اب پہلے جتنے آتی تھی اس میں 80% اضافہ ہوا. کیوں؟ دنیا پہنچ گئی لینے کے لیے. کہتے ہیں مارنے کے لیے، مارتے نہیں ہیں، لینے کے لیے. کیونکہ جنہوں نے فوج بھیجی اصل میں وہ خود اسی کام میں. مسئلہ یہ اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے اوپر والا مملکت اور اہل مملکت کا مخلص ہو اور اس ملک میں کوئی بدکاری ہو؟ نہیں. جب اوپر والا چور، عوام چور، اوپر والا شرابی، عوام شرابی، اوپر والا زانی، عوام زانی.
اگر اوپر والا معصوم اسی لیے مکتب اہل البیت میں حکومت کے لیے عصمت شرط ہے. معصوم کو حق ہے کائنات پر حکومت کا، نہ کسی شرابی کو، نہ کسی زانی کو. کس نے، ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا، کس نے حکومت کی؟ کم سے کم اتنے ہی ہوتے کہ جو دولت تم نے لوٹا ملک سے وہی اسی ملک پہ رکھ لیتے. کم سے کم عوام کو مزدوری ہی مل جاتی. مگر لوٹ کے باہر درست جب غیر معصوم کے ہاتھ میں کائنات کا نظام جائے گا تو اب سود کا نظام خود بخود قدرت ان سے ہٹا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بینک سب سے پہلے بینک کو کیوں نقصان پہنچ رہا، اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیوں کی کمپنیوں کو کیوں نقصان پہنچ رہا، سب سے زیادہ نقصان بلینرز کو کیوں پہنچ رہا. آپ دیکھتے ہیں عجیب بات یہ ہے، خطبۃ البیان میں دولت تو ثروت نظر آئے گی، بھوکے تڑپ کے مر جائیں گے. اس کے معنی جہاز رہ جائیں گے، گاڑیاں رہ جائیں گی، خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. سب کچھ رہ جائے گا، خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑی بڑی بلڈنگیں آپ دیکھ لیں رہ جائیں گی، کوئی نہیں ہوگا وہاں، کوئی نہیں ہوگا. یہ تو اب منظر تو آپ کے سامنے ہے. میرے عزیز، ذرا سا پہلے سے اگر اس نفس پر کنٹرول کر لیں گے تو آنے والے حالات کا آپ مقابلہ آرام سے کر سکیں گے. اگر آپ نے آسائش ہو، مسلسل آسائش میں، خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو، آسائش میں اس نفس کو ڈال دیا تو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتا اور چیخ اٹھتا انسان، چیخ اٹھتا، پریشان ہو جاتا. شراب کے سلسلے میں اسلام نے اس پر سختی کی، انتہائی سختی ہے کہ بعد میں 80 کوڑے معین کیے. ایک شراب کے گھونٹ پینے پر 80 کوڑے معین کیے. میں اس وقت کوڑوں پر یا سزا پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مگر چونکہ شراب کا جو نقصان ہے وہ سگریٹ سے زیادہ ہے. سگریٹ آپ ذہن میں رکھیں، نقصان ہے، سب جانتے. آپ اس پر کسی خطیب ذاکر کی خطابت کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت، آپ سب جانتے ہیں سگریٹ نقصان دہ. درست، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے جان کے لیے نقصان دہ ہے اور ایک شخص پھر بھی استعمال کر رہا تو وہ خودکشی کر رہا، وہ رفتہ رفتہ خودکشی کر رہا، اور خودکشی حرام ہے. تو اسی طرح سے شراب جان ہی کے لیے نقصان دہ نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، شارب الخمر، شراب پینے والا خارج عن دین، دین سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ شراب پیتا ہے تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، کہاں خدا کو پہچانے گا؟ اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا، کہاں خدا کو پہچانے گا؟ خدا شناسی سے باہر ہو جاتا. سورہ بارکہ نساء کی آیت یہی کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ماذا تقولون. اے صاحبان ایمان، حالت بے ہوشی میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ تمہیں پتا تو چلے کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو. تو پتا چلا یہ آیت خود بتاتی ہے کہ شراب نوشی کی حالت میں خدا شناسی سے باہر ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا کائنات شہزادی کونین کا خطبہ، مولا کائنات کے خطبے، آقا زین العابدین صلوات اللہ علیہ کا ارشاد، جب کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً دربار شام یاد آتا ہے. یہ سارے روایات مکتبہ اہل البیت کی، میں ظاہر ہے ان ساری روایات کو میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے مجھے دیر لگے گی. میں اپنے محدود وقت کے اندر، آپ تھکے بھی نہیں اور ساری گفتگو کو سن لیں. شراب 10 افراد پر لعنت بھیجی ہے سرور کائنات نے. شراب کے سلسلے میں 10 افراد پر لعنت بھیجی ہے. آیت اللہ حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ جزء
محرمات، چونکہ واجبات و محرمات پر ہر جز ہے، وسائل الشیعہ، وہاں سے آیت اللہ شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین شہید محراب بزرگوان گناہان کبیرہ میں نقل فرمایا ہے، 2 معصومین کی فہرست امام صادق سلام اللہ علیہ نے مرتب فرمایا، فہرست کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں کہ جن پر خدا نے جہنم کا وعدہ کیا، اور امام ہشتم سے مامون نے ایک فہرست طلب کی تو امام ہشتم نے ایک فہرست مرتب فرمائی دست مبارک سے لکھ کر، دونوں فہرستوں کو یکجا کر کے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے گناہان کبیرہ۔ وہ اردو میں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، انگلش میں مجھے نہیں پتا، فارسی میں تو تھی ہی، عربی میں تھی، اب اردو میں بھی آ گئی ہے۔ ایک بیچ میں لطیفے کے طور پر عرض کرو آپ کی خدمت میں، موضوع خشک ہے تو آیت اللہ خوئی کا سینٹر چلا رہے ہیں فاضل سہلانی، ایک دن لاہور کے ایک مومن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کہنے لگے، چونکہ وہ خود کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے فاضل سہلانی، تو کہنے لگے کراچی میں اتفاق سے اردو کا قرآن میں نے سن لیا تھا اور اتفاق سے پشتو کا قرآن بھی سن لیا تھا، شکر خدا کا اب یہاں کر پنجابی قرآن بھی سننے کو ملا، تو چونکہ قرآن کا اپنا ایک لہجہ اور ہم اس کو تبدیل کر کے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، تو وہ چونکہ عربی کا اپنا ایک لہجہ، وہ میرا آپ کا لہجہ نہیں ہے، اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لہجے میں اس کو بدلیں، تو انہوں نے کہا کراچی میں پشتو اور اردو میں کا قرآن تو سنا تھا، یہاں کے پنجابی قرآن بھی سننے کو ملا، شکر ہے خدا کا، مرنے سے پہلے اب پتہ نہیں کتنے قرآن میں سنوں گا۔ تو میں عرض کروں کہ شراب نوشی کے سلسلے میں روایات بھری پڑی ہیں مکتبہ اہل البیت میں، عقلی طور پر آپ ان روایات سے ہٹا کر، چونکہ امام معصوم فرماتے ہیں شراب نوشی کی حالت میں دین سے خارج ہو جاتا ہے، محارم کو نہیں جانتا، نہ ماں کو جانتا، نہ باپ کو جانتا، بیوی اور ماں کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر ہے شراب کی مستی میں، نہیں جانتا۔ کتنے ایسے طلاق کے کیسز ہیں کہ بیوی آ کر کہتی ہے میاں شراب پی کے مجھے مارتا، کتنے ایسے کیسز ہیں۔ آپ کیا ہے، جعلی پولیس بنتے، جعلی آرمی بنتے ہیں، جعلی ڈاکٹر بنتے، ایک دن جعلی مولوی بھی بن جائیے، آپ ابا قبا پہن کے بیٹھیے، دیکھیے کیا کیا کیسز آتے ہیں۔ واقعاً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ طلاق کے کیسز کیوں آتے ہیں۔ ابتدا میں تو واقعاً لیلا اور مجنون یوسف اور زلیخا بن گئے، بس مریں گے آخر تک، 2 دن نہیں گزرے اور مر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیوی کو شکایت ہے میاں کے شراب نوشی کی، اگر میاں شریف ہے تو میاں کو شکایت ہے بیوی کی سختی کی، پیسے لا کے دو، مجھے مرسیڈیز میں بیٹھنا۔ پھر میں نے عرض کیا میاں اگر کہہ دے بھائی جب تھے تو میں نے بٹھایا، کیا آپ کو 0 میٹر میں نہیں بٹھایا، تو بیوی پلٹ کے کہے کہ ہاں کوئی میرے باپ کے ہاں کوئی گدھا گاڑی پر بیٹھی تھی میں۔ اس طرح سے نظام زندگی نہیں چلتا۔ نظام زندگی کے لیے مصالحت، تنزل، سیرت، کردار کیسے چل رہا ہے۔ آپ بہرحال شراب، چونکہ شراب کے سلسلے میں ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ اب جو حضرت عمر کی دعا پر، ان کی فریاد پر، مسلسل خواہش پر، اے پروردگار میرے معبود ایک واضح حکم نازل کیجئے، یعنی ایک واضح حکم۔ سورہ بقرہ کی آیت اتنی واضح تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے میرے حبیب آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ 2 چیزوں کے بارے میں محترم پوچھ رہے تھے۔ چونکہ ابھی میں احمد ابن حنبل کی مسند لے کے آیا ہوں، میں منبر سے خیانت نیچے اتر کے مذاق میں پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو امام جماعت بنا کے پیش کرتا ہے وہ پہلے یہ سوچے کہ اس کا نفس اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس بنا پر منبر ہو یا نیچے میدان، گفتگو کے وقت پوری طرح دیانتداری شرط ہے۔ اسی لیے کسی کے بارے میں گفتگو ہو تو باقاعدہ مستند گفتگو ہو، غیر مستند گفتگو نہیں۔ تو اب شراب کے سلسلے میں جو صریح قرآن کریم کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر والمیسر، چونکہ یہ خطاب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں اے صاحبان ایمان کیوں کہا گیا ہے،
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن ایک شخص کی خاطر، ایک شخص کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے صاحبان ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 4 گناہ گنے، 4 گناہ، خمر، میسر، انصاب، ازلام، 4 گناہ، رجسن، یہ رجس ہیں، اور رجس کے علاوہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، یا عمل شیطان کے اعمال میں سے۔ تو جس نے سورہ نساء کی آیت کو مولا الموحدین سے فٹ کرنے کی کوشش کی، وہ اندھا تھا جس نے اس لفظ پر بھی غور نہیں کیا کہ قرآن کہتا رجسن، یہ رجس ہیں۔ تو اس آیت کے نزول سے پہلے سورہ احزاب کی آیت کہہ چکی تھی کہ ہم نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے۔ تو جن سے قرآن نے رجس کو عالم تخلیق میں دور رکھا، تو خدا کو جھٹلا رہا، خدا کو جھٹلا رہا۔ یہ مولا کائنات کو تو دامن کو داغدار نہیں کر رہا، خدا کو جھٹلا رہا۔ اور یہ پہلی بار ہوتی تو آپ کہتے نہیں، ایک روایت ایسی آ گئی تو کیا آپ اس طرح سے، کیا آپ کو ضرورت ہے اس طرح سے گفتگو کریں؟ میرے عزیز، یہ ایک روایت کا مسئلہ نہیں ہے، آیت کے مقابلے میں روایت، آیت کے مقابلے میں روایت، یہ اگر ایک جگہ، ایک دفعہ، ایک ہستی کے لیے آتی تو آپ کہتے ہیں ہاں غلطی ہوتی ہے، راوی نے غلطی کی، یا بنو میں نے پیسے دیے تھے، پیسے بولتے ہیں، پیسے بول گئے۔ مگر ایک شخص نے ایسا کیا تو کیا ہے کہ اسی کے اوپر بس اب تل گئے تو اسی کو لے کے چلے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سارا کا سارا اسی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہاں رجس کو سورہ احزاب میں کل عرض کر چکا، سورہ نساء سے پہلے، سورہ ممتحنہ سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی، اور سورہ احزاب میں آیہ تطہیر نے بتا دیا کہ ان ہستیوں کو ہم نے عالم ملکوت میں تخلیق کے وقت ان کو ہر طرح کے رجس سے پاک رکھا ہے۔ درست، چونکہ وہ تکوینی آیت ہے، تشریعی نہیں ہے، اس پر بھی کل گفتگو کر چکا، تکوینی ہے یعنی تخلیق کو بتا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شے نجس ہوئی تھی خدا نے پاک کیا جو کہ حکم تشریع ہے، نہیں، تکوین کو بتا رہی وہ آیت۔ تو اب ایسی صورت میں عالم تکوین میں جن ہستیوں کو ہزاروں قرآن کریم کی آیت، ان اللہ اصطفیٰ، خدا نے چنا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ اب یہاں پر میں چونکہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تفسیر، یہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، تفسیر نامہ اٹھا کے دیکھیے، آگے تفسیر قمی میں، تفسیر قمی قدیم ترین تفسیر، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اس آیت میں ایک لفظ کا اضافہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد ہے۔ وہاں تفسیر قمی میں آیت کے ساتھ آل محمد بھی تھا، نکالا گیا۔ میں اس لیے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سے آپ پھر یہ سمجھیں گے کہ مولوی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہوں۔ واللہ العظیم قطعاً نہیں، غلط ہے، یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھیے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس پر میں کل پوری تفصیل سے گفتگو کروں گا، مگر اگر آپ صرف آل عمران ہی تک آیت کو رکھیں تو بھی عمران کس کا نام ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام ہے۔ عمران درست ہے کہ حضرت، اگر آپ کہیں حضرت مریم کے والد کا نام بھی ہے، حضرت مریم کے والد سے مریم بنت عمران، حضرت مریم کے والد کا نام عمران۔ اگر یہاں پر آل عمران سے مراد وہ عمران ہیں تو وہاں تو صرف مریم اور عیسیٰ ہیں، آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک ماں اور ایک بچے پر آل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا۔ اگر آل عمران سے مراد موسیٰ ہیں تو موسیٰ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کو ابن کہا جائے گا، آل نہیں کہا جائے گا۔ آل، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، آل ابراہیم کہا،
आल नू नहीं कहा, आदम का नाम लिया, नू का नाम लिया, इब्राहिम कहा। जब इब्राहिम कहा तो आल इब्राहिम का, आल इब्राहिम में खातमुल अनबिया तक आल है, आल इब्राहिम में ईसा अपने मरियम तक आल है। तो जब आल आती है तो पूरा एक खानदान आ जाता है, एक या दो अफराद नहीं आते। तो अब आल इमरान कहा तो वो इमरान है जिसकी हुज्जतें क़यामत तक है। आल इमरान दुरुस्त। तो जब आल इमरान को चुना, खुदा ने जिनको चुना, इस्तीफा किया। इस्तीफा, इस इस्तीफा के माने क्या है लुगत में? अब चूंकि मैं इस आयत पर तफसीर पूरी तशरीह के साथ कल हवाले के साथ गुफ्तगू करूंगा। कल की गुफ्तगू नाकिस रह गई थी, उसकी तकमील के लिए आज मैं गुफ्तगू लेकर आया हूं। तो मैं आज की गुफ्तगू की हद तक रहूंगा और कल आपसे दरखास्त करता हूं कल की गुफ्तगू जरूर आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज की गुफ्तगू कल की गुफ्तगू का ततिम्मा है, यानी उसकी तकमील है। तो कल मैंने अर्ज किया कि शराब नोशी की जितनी आयत हैं, 5 आयतें हैं, ये सारी 5 आयतों के हर आयत के नुज़ूल पर सारे, जब कुरान की कोई भी आयत नाजिल होती थी तो खातमुल अनबिया की सीरत यह थी कि मस्जिद में मुसलमानों को जमा करके मुसलमानों के सामने आयत की तिलावत और उसकी तफसीर बयान फरमाते थे। आयत की किसी से पूछिए, किसी भी आयत के नुज़ूल में किसी फर्द खास को बुलाकर नहीं फरमाते थे। यह शराब और जुए के लिए खास तौर से किसी फर्द खास को बुला के उसको पढ़ना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ के सुनाना। जब सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, अब मैं यहां पर रुक के एक सलवात भेजिए। मुस्नद अहमद इब्न हंबल, ये बुखारी इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए कि बुखारी के नाम से कोई मजहब नहीं है आज, मुस्लिम के नाम से कोई मजहब नहीं है। मुस्लिम हुज्जाज निशापुरी के नाम से किताब उसकी है सही मुस्लिम, किताब बुखारी की है सही बुखारी, मगर मजहब का बानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी ये नहीं है, ये मुहद्दिस हैं, ये इमाम है, इनका फिरका है बाकायदा। सऊदी, लीबिया, मिस्र का पूरा एक हिस्सा, मगरिब, मराको, यहां पर इसकी तकलीद करते हैं। अबू हनीफा सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए है, अबू हनीफा सिर्फ एशिया के लिए है, शर्क औसत के लिए नहीं है। अरब कभी नहीं मानते, गैर अरबी को नहीं मानते। वो चूंकि अबू हनीफा अफगानी था इसलिए अरब उसकी तकलीद नहीं करते। अरब या अहमद इब्न हंबल या मालिक इब्न अनस या मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी की तकलीद करते हैं, वो हनफी नहीं है। तो आप ये एक मकतब का इमाम है, इन्होंने मुस्नद में क्या किया है? मुस्नद अबू बकर, मुस्नद उमर, मुस्नद उस्मान, मुस्नद अली इब्न अबी तालिब, मुस्नद आगे मुस्नद माविया, मुस्नद फला, मुस्नद फला, किताब, पूरी किताब का नाम मुस्नद अहमद इब्न हंबल है। ठीक, सफा नंबर 54, सफा नंबर 55, माजरत के साथ सफा नंबर 55, सफा नंबर 55, हदीस नंबर 378, हदीस नंबर 378। चूंकि इब्न हजर मक्की की किताब हाथ में लेकर टीवी पर गुफ्तगू कर रहा था, एक अफगानिस्तान का एक वहाबी, वो मेरे 2 महीने के बाद आके कहा ये लोग आके झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं तू अगर बोलता, मैं कोई भी बोलता है तो आए मुबाहिले ने कहा झूठ बोलने वालों पर लानत। तो
अब अगर तू आंख बंद करके अपनी किताब न देख ले तो तेरी नाबीनाई पर मैं क्यों मातम करूं? तो अगर हदीस नंबर 200, हदीस नंबर 378, हदीस नंबर 378 और सफा नंबर 55, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, मुस्नद उमर इब्न खत्ताब, यानी उमर इब्न खत्ताब के हालात, लिखा कि हद्दसना खलफ इब्न वलीद, हदीस की खलफ इब्न वलीद ने, हद्दसना इसराइल एक शख्स का नाम है, इसराइल ने अन अबी इसहाक से, अन अबी मैसरा से, अबी मैसरा से, अन उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब से। खुद उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं माशाअल्लाह से कि काला लम्मा नज़ल तहरीमुल खमर, खुद ही कहते हैं जब तहरीम हुर्मत खमर की, जब हुर्मत शराब की आयत नाजिल हुई, काला अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमर बयानन शाफिया, परवरदिगार ये आयत मेरे लिए काफी नहीं है, मेरे लिए एक शाफी और काफी आयत नाजिल कीजिए जो मेरे लिए शाफी हो। तो अब जब उन्होंने दुआ मांगी, फौरन खुदा ने उनकी दुआ कबूल की, खुदा ने उनकी दुआ कबूल की। और उसके बाद फनज़लत हाज़िहिल आया अल्लती फिल बकरा, सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई। कौन सी? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, वो आयत जिसकी मैंने तिलावत की, यह आयत नाजिल हुई हजरत उमर की बहुत ज्यादा ख्वाहिश पर यह आयत नाजिल हुई। आयत ने कहा कि मेरे हबीब कौल कह दीजिए उनको बुला के जिसने दुआ मांगी है, कौल, ये कौल इसी तरह से जैसे नसाए नजरान से कह दीजिए, किसी गैर मुस्लिम से कहना हो तो खुदा कहता कह दीजिए। बहरहाल कौल फीहिमा इस्मुन कबीर, उनको बुला के कह दीजिए इन दोनों में इस्मुन कबीर, बड़ा गुनाह है। कुरान ने कहा बड़ा गुनाह है। तो जब यह आयत नाजिल हुई, काला फदुइया उमर, उमर कहते हैं मुझे बुलाया गया, उमर को बुलाया गया। सारे असहाब को क्यों नहीं बुलाया? मस्जिद में पैगंबर ने क्यों नहीं तिलावत की? तबलीग रिसालत सबके लिए या उमर के लिए? नहीं, सब शराबी नहीं थे। इसीलिए झूठ मत बोलो हम सहाबा को बुरा कहते हैं, हम सिर्फ शराबी को शराबी कहते हैं। तो अब इरशाद हुआ बुलाया, दुइया उमर, इस आयत के नुज़ूल पर उमर खुद कहते हैं बुलाया गया, मुझे बुलाया। फदुइया उमर फकुरियत अलैहि, उसके ऊपर यह आयत पढ़ी गई जैसे दीवाने पर दम किया जाता। फकुरियत अलैहि फकाला अल्लाहुम, अब देखिए साफ तौर से आयत कहती है कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इनमें बहुत बड़ा गुनाह है। जब बुला के यह आयत पढ़ी गई तो कहते हैं अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्र बयानन शाफिया, परवरदिगार एक वाज़ेह बयान भेज दे। इस आयत के बाद जो कहती है गुनाह कबीरा है, इसके बाद कह रहा, अब आप समझ लीजिए किस चीज का नाम वो है। तो अब आप देखिए फकाल अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्र बयानन शाफियन फनज़लतिल आयतुल लती फी सूरतिन निसा, जब उन्होंने बार बार फिर कहा कि परवरदिगार इससे वाज़ेह कोई आयत नाजिल कीजिए, तो सूरह निसा की आयत नाजिल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू अस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू माज़ा तक़ूलून, ऐ साहिबान ईमान नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में, इसलिए कि तुम्हें पता तो चले कि बारगाह इलाही में तुम क्या कह रहे हो। यह आयत नाजिल हुई। तो क्या आप